جانتے ہیں کہ آج سے روزوں کے دن شروع ہو گئے ہیں اور ہر کوئی روزوں کی طرف رجوع کر رہا ہے، روزے رکھنا شروع اس نے کر دیے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر اتوار اور بدھ جب تک یہ ایام ہے ہم روزوں کے بارے سیکھیں، کیونکہ روزوں کو لے کر ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں، بے شمار۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو سیکھیں خدا کے کلام میں سے۔ ہاللویا ہاللویا۔ آج بزرگ موسیٰ کے متعلق میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا۔ ہاللویا۔ روزہ یاد رہے، روزہ خدا اور انسان کا ملاپ کراتا ہے۔ جو ہماری نافرمانیوں سے، خطاؤں سے، برگشتگی سے جو خدا کا اور ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ذریعہ روزہ ہے اس کو بحال کرنے کا۔ اب بعض ایک مرتبہ لوگ کہتے ہیں جی روزے کے ساتھ دعا بھی ہونی چاہیے تو پھر ہی روزہ منظور ہوگا۔ اس بات کو بھی آپ خدا کے کلام میں سے سنیں۔ اب جو لوگ پڑھتے ہیں انہوں نے صبح اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، جاب پر جانا ہے، کاروبار کرنا ہے، اب ان کے پاس وقت نہیں ہے دعا کرنے کا۔ جس طور پر ہم کہتے ہیں کہ دعا کے روزے کے ساتھ دعا کرنی چاہیے تو پھر ہی وہ مقبول ہوگا، تو پھر وہ کیا روزہ نہ رکھیں؟ کیا اگر ہم نے روزہ رکھا ہے اس کے ساتھ ہم دعا نہیں ہم نے کی؟ اپنی مصروفیت کی وجہ سے، روزمرہ کی جو ہماری مصروفیت ہے، ڈیوٹی پر جانا ہے، اسکول جانا ہے، اس کے بعد سینٹر جانا ہے، کالج جانا ہے، کاروبار کو دیکھنا ہے، تو پھر کیا وہ شخص روزہ نہ رکھے؟ تو اگر وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو کیا اس کا منظور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ روزے کے ساتھ دعا ضروری ہے، لیکن اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہے، وہ جاب پر چلا گیا ہے، آ کر اس نے روزہ کھول لیا ہے، تو اس کا روزہ منظور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک یہ بھی سوال ہے۔ یہ روزے کے ساتھ دعا ضروری ہے ورنہ وہ منظور نہیں ہوگا۔ تو جو جاب پر جا رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، اس صبح جانے کا وقت، اس کے آنے کا وقت ہی وہ ہے جب سورج غروب ہو گیا، اس کو وہاں بھی وقت نہیں ملا جاب کی وجہ سے، تو پھر اس کا روزہ منظور ہوگا نہیں ہوگا؟ اکثر ہم کہتے ہیں دعا، روزے کے ساتھ دعا، تو اگر اس شخص نے روزہ رکھ لیا، وہ جاب پر چلا گیا ہے، شام کو اس نے آ کے روزہ کھول لیا ہے، پھر روزہ اتوار کو نہیں ہونا چاہیے، روزے کے دن کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، روزے کے دوران گوشت نہیں کھانا چاہیے، روزہ کھولنے کا، روزہ بند کرنے کا، ایسے بے شمار ہمارے ذہنوں میں۔ تو ہم آج سے ان کو خدا کے کلام میں سے، آج ہم بزرگ موسیٰ کے متعلق خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ نے 40 دن اور 40 رات روزے میں رہا، اور یہ وجہ کیا بنی روزہ رکھنے کی؟ بائبل مقدس میں لکھا جب موسیٰ کو اس سینا پر، خدا بزرگ موسیٰ کو بلاتا ہے کہ کوئی سینا پر آ، میں وہاں پر تجھے 10 احکامات دوں گا، شریعت دوں گا، جو تُو نے میرے لوگوں کو احکامات سکھانے کہ کیا کیا وہ کریں تو میں خوش ہوں گا، کیا کیا وہ نہ کریں، یعنی کیا کیا وہ کریں گے جن سے میں خوش ہوں گا، کیا کیا وہ کریں گے جس سے میں شریعت دینے کے لیے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ تختیاں تھیں جس پر خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا، 2 تختیاں، احکامات 2 دفعہ دیے گئے۔ پہلے جب خدا کوئی سینا پر بزرگ موسیٰ کو بلاتا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے موسیٰ 40 دن اور 40 رات کو اس سینا پر رہا، اور اس دوران وہ روزے میں رہا۔ اب جب پہلی تختیاں دی گئی، جب 10 احکامات پہلی دفعہ دیے گئے، تو وہ 10 احکامات خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے، اور بائبل میں لکھا ہے جیسے ہی 40 دن پورے ہوتے ہیں، خدا موسیٰ سے کہتا ہے کوئی سینہ سے نیچے اتر اور اپنی قوم کا جا کر حال دیکھ۔
کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ایک بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. وہ ایک بچڑا بنا کر اس کی عبادت کر رہے ہیں. وہ ایک بچڑا بنا کر اس کے سامنے قربانیاں پیش کر رہے ہیں. وہ ایک بچڑا بنا کر کہہ رہے ہیں یہی بچڑا ہمیں مصر کی غلامی سے نکال کر لے کر آیا. اور بائبل مقدس میں لکھا خدا نے موسیٰ سے کہا جا نیچے جا کر اپنی قوم کا حال دیکھ کہ وہ کتنی جلدی مجھ سے میری راہ سے پھر گئے. انہوں نے میرا انکار کر کے غیر اقوام کی طرف، بتوں کی طرف، دیوی دیوتاؤں کی طرف رجوع کر دیا. اب میرا قہر اور میرا غضب جو ہے اس قوم پر نازل ہوگا اور ان کا نام و نشان میں اس دنیا سے مٹا دوں گا. اور بائبل میں کیا موسیٰ اپنے ہاتھ میں وہ احکامات، وہ تختیاں لے کر آتا ہے جو خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی. اور بائبل میں کیا جیسے ہی وہ نیچے آتا ہے آ کر ہارون کے پاس آتا ہے، کیونکہ وہ ہارون کے سپرد ساری قوم کو کر کے گیا تھا کہ اگر تم میں سے کسی کا کوئی مسئلہ ہو، کسی کو مسائل ہو، مشکلات ہو، جھگڑا ہو، تو تم نے ہارون کے پاس آنا ہے اور یہی تمہارا معاملہ جو ہے حل کرے گا جب تک میں نیچے نہیں آ جاتا. اور بائبل میں کہ جیسے ہی خدا موسیٰ سے کلام کرتا ہے موسیٰ نیچے آتا ہے اور وہ ہارون کے پاس آتا ہے، کیونکہ ہارون کو وہ ان کا سربراہ مقرر کر کے گیا تھا، ہارون کے سپرد ان کو کر کے گیا تھا. اور بائبل میں کہ جیسے وہ ہارون کے پاس آتا ہے ہارون کو کہتا ہے تم نے یہ کیا کیا ہے؟ ہارون نے کہا تو جانتا ہے یہ گردن کش لوگ ہیں، یہ سب میرے پاس آ رہے ہیں اور آ کر مجھے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے بزرگ موسیٰ زندہ ہے کہ مر گیا. اس نے اتنا وقت لگا دیا نیچے اترنے میں، وہ واپسی نہیں آیا. ہمیں ایک بچڑا بنا کر دے جس کی ہم عبادت کریں، جس کے سامنے ہم قربانیاں گزاریں، جس کی ہم نغمہ سرائی کریں، جس کی ہم عبادت کریں. میں نے ان سے کہا سب اپنے پاس جو تمہارے پاس سونا چاندی ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ. اب سب جو ہے اپنا سونا نکال کر میرے پاس لے کر آئے اور میں نے سونے کا ایک بچڑا بنا کر ان کو دے دیا. بائبل میں کہ جیسے موسیٰ نے یہ بات سنی موسیٰ نے وہ تختیاں توڑ دی، موسیٰ نے وہ بچڑا توڑ دیا اور اس کو پیس کر ایک نہر کے اندر اس کو بہا دیا. اور بائبل میں کہ موسیٰ نے کہا میں تمہاری خاطر پھر کوئی سینہ پر خدا کے پاس جاتا ہوں، اگر تم نے جو بڑا گناہ کیا ہے اس کی جا کر شفاعت کرتا ہوں. اور بائبل میں کہ موسیٰ نے کہا میں پہلے کی طرح جیسے 40 دن اور 40 رات کوئی سینہ پر رہا، پھر میں کوئی سینہ پر گیا اور 40 دن اور 40 رات 40 دن نہ میں نے روٹی کھائی نہ میں نے پانی پیا اور میں اونتے منہ خدا کے حضور میں پڑا رہا، کیونکہ تم سے بڑا گناہ ہوا. اور خدا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا غضب، اپنا قہر، اپنا عذاب تم پر نازل کرے گا اور تمہارا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دے گا. لیکن حضرت موسیٰ نے کہا خدا نے پہلے کی طرح پھر میری سنی. پہلے کی طرح خدا نے پھر میری سنی اور میں نے ہارون کے لیے بھی دعا کی اور خدا نے ہارون کے حق میں بھی میری دعا کو سنا. آپ جب یونا نبی کی کتاب کو پڑھیں تو بائبل میں کیا خدا کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ نینوہ شہر میں جا اور ان کے خلاف جا کر منادی کر میں 40 روز کے دوران نینوہ شہر کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دوں گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے یونا نینوہ شہر میں جاتا ہے. اب جیسے اس شہر کے اندر داخل ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ خدا کا کلام سنو. خدا نے کہا 40 روز کے اندر نینوہ شہر جو ہے برباد ہو جائے گا. اب نینوہ شہر کے لوگوں نے جب یہ کلام سنا تو بائبل میں کہا ہے ادنا سے لے کر حالا تک سب تار توڑ لیتے ہیں، سب راکھ پر بیٹھ جاتے ہیں، سب راکھ جو اپنے سر پر ڈالتے ہیں اور بائبل میں کہا ہے سب روزہ رکھتے ہیں. انسان روزہ رکھتے ہیں، جانور روزہ رکھتے ہیں. اور خدا کے کلام میں درج ہے جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ ہر شخص اپنی بری روش سے پاس آ گیا، ہر ایک شخص توبہ کر رہا ہے، ہر ایک شخص خاکسار ہو گیا ہے، ہر ایک شخص عاجزی اختیار کر کے میرے حضور میں جھک گیا ہے.
बाइबल में क्या, खुदा ने जब उनकी ये हालत देखी तो खुदा उस कहर को, खुदा उस गजब को, खुदा उस अजाब को जो उस कौम पर, उस शहर पर नासिल करने खुदा पास आया। पीछे वजह रोजा है। यीशु मसीह का जब तुम रोजा रखो, अपने सर में तेल डालो, अपना मुंह धो, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है बतला दे। याद रहे, खुदा के कहर और गजब को रोजा के जरिया से लोगों ने डाल दिया। खुदा ने इस्राएल के लिए ये हुक्म सादिर कर दिया कि मैं इनका नाम और निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा, मैं अपना कहर इन पर नासिल करूंगा, मैं अपना गजब इन पर नासिल करूंगा, मैं अपना कहर इन पर नासिल करूंगा। लेकिन सब खुदा के सूर में झुक गए। हालेलुया। रोजा खुदा के कहर को, गजब को टाल देता है चर्च। दूसरा मूसा अकेला है, लाखों की तादाद में लोग हैं, लेकिन वो लाखों की तादाद नेस्तनाबूद होने से बच गई मर्दे खुदा मूसा के वसीले। देखो 40 साल खुदा के सुर में औंधा मुंह पड़ा रहा, ना उसे रोटी खाई ना पानी पिया। निनवे शहर के लोग खुदा के सुर में झुक गए, लेकिन अदना से लेकर आला तक सब ने टाट ओढ़ लिया, सब राख पर बैठ जाते, सब राख जो अपने सर पर डालते, और हर शख्स अपनी बुरी रवस से पास आ गया। लेकिन जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी तो खुदा उस कहर और गजब को जो उन पर नासिल करने को था पास आया। हालेलुया। जो लोग नौकरी पर जाते हैं, उनके पास वक्त नहीं है दुआ करने का, लेकिन आपकी नीयत है रोजा रखने की। आप किसी भी अपनी जिंदगी में जो मसाइल हैं, कुछ भी हैं, आप चाहते हैं मैं दुआ तो कर रहा हूं, लेकिन मैं रोजा भी रखना चाहता हूं, लेकिन मैं नौकरी पर जाता हूं, मेरे पास रोजा रख कर दुआ करने का वक्त नहीं है, तो याद है आप खुदा के कलाम को पढ़ें, असर की किताब पढ़ें, असर की किताब को आप मुतालिया करें, जहां पर लिखा है कि जब अक्सुरियस बादशाह ने हुक्म दे दिया कि सब यहूदी मारे जाएंगे एक ही दिन में, तारीख मुकर्रर हो जाती, तो लिखा है आसर ने मर्दकी को कहा मैं भी रोजा रखूंगी, मेरी सहेलियां भी रोजा रखेंगी। मर्दकी से कहा तू जा सब यहूदियों को जाकर कह कि तुम जहां जहां पर भी हो रोजा रखो। तो लिखा है उन्होंने 3 दिन का रोजा रखा, 3 दिन का रोजा रखा। वहां पर रोजे के साथ दुआ का कहीं जिक्र नहीं मिलता, सिर्फ लफ्ज रोजा आया है। लेकिन बादशाह का हुक्म जो यहूदी कौम के लिए था वो टल जाता है। अगर आप रोजा रखना चाहते हैं, दौरान रोजा आपके वहां वक्त नहीं है दुआ करने का, आप रोजा रखें, आप रोजा रख सकते हैं। चर्च असर की किताब और भी बेशुमार है, मैं इस पर सरसी तौर पर मैंने बताई क्योंकि आज से अयाम स्टार्ट है, आगाज है रोजों का। तो जिनके दिलों में ख्वाहिश है रोजा रखने की, वो ये वजूहात हैं, आप रोजा रखें, आप रोजा रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोजा आपकी जिंदगी में क्या इनकलाब लेकर आएगा आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फरीसी हफ्ता में 2 बार रोजा रखते थे और वो रखते ही रखते थे। रोजा जरूरी है, इससे बाइबल मुकद्दस लिखा है, खुदा के कलाम में दर्ज है, रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, यानी एक दिन ठहरा दो जब आपने रोजा रखना है। इस दिन मैंने रोजा रखना ही रखना है, कुछ भी हो जाए, यह दिन मेरे रोजे का है।
اس دن کو میں نے مقرر کر دیا ہے، مخصوص کر دیا ہے، یہ دن میرا روزے کا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئے ہم اپنے قدموں پر